رات کے اندھیرے میں جب پورا شہر سو رہا تھا، محل کے خزانے سے ایک عجیب آواز آئی۔ پہرے دار دوڑے، لیکن جب پہنچے تم حیران رہ گئے۔ خزانہ خالی تھا، لیکن زمین پر خون کے نشانات تھے اور دیوار پر لکھا تھا، یہ چوری نہیں، انصاف ہے۔ صبح جب بادشاہ جہانگیر نے یہ دیکھا تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ چیخا، جو بھی یہ ڈاکو ہے اسے زندہ یا مردہ میرے سامنے لایا جائے۔ میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ 100 سال تک لوگ یاد رکھیں گے۔ لیکن کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ ڈاکو کوئی عام چور نہیں، بلکہ ایک ایسا شخص تھا جس نے کبھی اپنے لیے ایک دانہ بھی نہیں چرایا تھا۔ اس کا نام رحیم خان تھا، اور اس کی کہانی ایسی تھی جو دل کو ہلا کر رکھ دے۔ رحیم خان کبھی ڈاکو نہیں تھا۔ 20 سال پہلے وہ ایک سادہ کسان تھا جو اپنے بوڑھے باپ، بیوی اور 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کے کھیت سرسبز تھے اور لوگ کہتے تھے رحیم کے ہاتھ میں برکت ہے۔ ہر صبح فجر کی نماز کے بعد وہ اپنے کھیتوں میں جاتا اور مٹی کو پیار سے چھوتا جیسے وہ کوئی خزانہ ہو۔ اس کی بیوی آمینہ کہتی، اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ رحیم مسکراتا اور کہتا، شکر تو ہر سانس میں ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ میرے بچے پڑھ لکھ کر کچھ بن جائیں۔ وہ رات کو اپنے بیٹے کو دیکھتا اور سوچتا، یہ ایک دن بڑا آدمی بنے گا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن بادشاہ جہانگیر کے ٹیکس وصول کرنے والے گاؤں میں آئے۔ ان کا سردار، جس کا نام نواب کریم تھا، ایک ظالم اور لالچی آدمی تھا۔ اس نے اعلان کیا، بادشاہ کا حکم ہے، اس سال ٹیکس دوگنا ہوگا۔ لوگ کہنے لگے، لیکن ہمارے پاس اتنا نہیں ہے۔ نواب نے کہا لگایا، مجھے تمہاری مشکلات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جو نہیں دے سکتا اس کی زمین چھین لی جائے گی۔ رحیم کے پاس بھی اتنا نہیں تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، آمینہ، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ انہوں نے اپنے زیورات بیچے، بکری بیچی، لیکن پھر بھی رقم پوری نہیں ہوئی۔ جب نواب کریم دوبارہ آیا تو اس نے رحیم سے کہا، تمہارے پاس کل شام تک وقت ہے، ورنہ تمہاری زمین اور تمہارا گھر دونوں چھین لیے جائیں گے۔ رحیم نے التجا کی، نواب صاحب، میرے بوڑھے باپ بیمار ہیں، مجھے تھوڑا وقت دے دیجیے۔ لیکن نواب نے ایک زوردار تھپڑ رحیم کے چہرے پر مارا۔ کمینے، بادشاہ کے حکم کے سامنے تیری التجا کچھ نہیں۔ رحیم زمین پر گر گیا اور اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ اس کے بیٹے نے رونا شروع کر دیا، ابو، ابو۔ رحیم نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا اور کہا، بیٹا، رونا نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن اس رات جب رحیم نے سجدے میں سر رکھا اور دعا کی، یا اللہ، میں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا، پھر یہ ظلم کیوں؟ تو آسمان سے کوئی جواب نہیں آیا، صرف خاموشی تھی۔ اگلی صبح نواب کریم اپنے سپاہیوں کے ساتھ آیا۔ اس نے کہا، وقت ختم ہو گیا، زمین اب بادشاہ کی ہے۔ رحیم کے باپ نے آگے بڑھ کر کہا، نواب صاحب، یہ زمین میرے دادا کی ہے، ہم یہاں صدیوں سے ہیں۔ نواب نے بوڑھے کو دھکا دیا اور وہ زمین پر گر گیا۔ رحیم کی بیوی چیخ اٹھی، ابو جی! رحیم دوڑا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ بوڑھے کی سانس رک گئی تھی۔ رحیم نے اپنے باپ کو گود میں لیا اور زور زور سے رونے لگا، ابو، ابو جی، آنکھیں کھولیے۔ لیکن وہ نہیں کھلی۔ سپاہیوں نے گھر کا سامان باہر پھینکنا شروع کر دیا۔ رحیم کی بیٹی نے اپنے کھلونے بچانے کی کوشش کی، لیکن ایک سپاہی نے اسے دھکا دے دیا۔ بچی روتی رہی اور رحیم کے دل میں پہلی بار ایک آگ جلی، غصے کی آگ، بدلے کی آگ۔ نواب کریم نے کہا، اب تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ رحیم نے اپنے باپ کی لاش کو سینے سے لگایا اور کہا، نواب، میں تجھے نہیں بخشوں گا، نہ تجھے، نہ بادشاہ کو۔ نواب ہنسا، تو کیا کرے گا؟
तू एक कमजोर किसान है। रहीम ने उसकी आंखों में देखा और कहा, आज मैं कमजोर हूं, लेकिन कल मैं तुम्हारा सबसे बड़ा खौफ बन जाऊंगा। रहीम ने अपने बाप को दफन किया और उसी रात अपनी बीवी और बच्चों को एक महफूज जगह पर छोड़कर जंगल की तरफ चल पड़ा। वहां पहाड़ों में ऐसे लोग रहते थे जिन्हें समाज ने भुला दिया था। डाकू, मुजरिम, भागे हुए कैदी। रहीम ने उन लोगों को ढूंढा और कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एक बूढ़ा डाकू, जिसका नाम सुल्तान था, ने पूछा, तू किसान है, यहां क्यों आया? रहीम ने अपनी कहानी सुनाई। सुल्तान ने आह भरी और कहा, बेटा, हम सबकी कहानियां एक जैसी हैं। जुल्म ने हमें यहां लाया है। रहीम ने कहा, मुझे लड़ना सिखाओ। मुझे बताओ कि कैसे इन जालिमों से बदला लूं। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, बदला लेना आसान है, लेकिन इंसाफ करना मुश्किल। अगर तू वाकई कुछ बनना चाहता है, तो ऐसा डाकू बन जो गरीबों का डाकू हो, अमीरों का दुश्मन। और यूं रहीम खान की नई जिंदगी शुरू हुई। दिन रात वह तलवार चलाना, घोड़े पर सवारी और जंगल के रास्तों को सीखता रहा। महीने गुजर गए और रहीम एक माहिर जंगजू बन गया। लेकिन उसने एक कायदा बनाया, मैं कभी किसी गरीब से कुछ नहीं लूंगा। मैं सिर्फ उन जालिमों से लूंगा जिन्होंने लोगों का हक मारा है। रहीम खान का पहला निशाना नवाब करीम था। एक रात जब नवाब अपने महल में शराब पी रहा था, रहीम अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा। उन्होंने पहरेदारों को चुप करा दिया और नवाब के कमरे में घुस गए। नवाब ने जब रहीम को देखा तो खौफ से कांप गया। तू तू वह किसान है? रहीम ने तलवार नवाब के गले पर रखी और कहा, हां, वही किसान जिसे तूने कमजोर समझा था। आज तेरी सारी दौलत मैं ले जाऊंगा, लेकिन तेरी जान इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं तेरी तरह जालिम नहीं। नवाब ने कहा, यह सब ले लो, लेकिन मुझे मत मारो। रहीम ने खजाना लूटा, लेकिन उसने वह सारा सोना अपने गांव के लोगों में तकसीम कर दिया जो टैक्स नहीं दे सकते थे। लोग हैरान थे, यह डाकू है या फरिश्ता? एक बूढ़ी औरत ने कहा, जो जालिमों से लेकर गरीबों को दे, वह डाकू नहीं, मसीहा है। रहीम की शोहरत पूरे इलाके में फैल गई। लोग कहने लगे, रहीम खान डाकू है, लेकिन उसका दिल सोने का है। बादशाह जहांगीर को जब यह खबर मिली, तो उसने गुस्से में आकर कहा, एक डाकू मेरी हुकूमत को चैलेंज कर रहा है, उसे पकड़ो, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपने सबसे बहादुर सिपहसालार नवाब अख्तर को भेजा। नवाब अख्तर एक सख्त आदमी था, लेकिन मुंसिफ भी था। जब वह गांव में पहुंचा और लोगों से पूछा, रहीम खान के बारे में तुम क्या जानते हो, तो लोगों ने कहा, वह डाकू है, लेकिन उसने हमें बचाया है। नवाब करीम ने हमसे सब कुछ छीन लिया था, लेकिन रहीम ने हमें वापस दिलाया। नवाब अख्तर हैरान हुआ। उसने सोचा, कैसा डाकू है जो लोगों को लूटता नहीं, बचाता है। उसने रहीम को ढूंढना शुरू किया। एक रात जंगल में दोनों का सामना हुआ। नवाब ने तलवार निकाली और कहा, रहीम खान, मैं तुझे गिरफ्तार करने आया हूं। रहीम ने भी तलवार निकाली और कहा, नवाब साहब, मैंने कभी किसी बेगुनाह को नहीं लूटा। मैंने सिर्फ उन लोगों से लिया जिन्होंने गरीबों का हक मारा। क्या यह जुर्म है? नवाब ने कहा, कानून ये नहीं कहता। रहीम ने जवाब दिया, जब कानून जुल्म को सहारा दे, तो इंसाफ खुद अपना रास्ता बनाता है। दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई हुई। तलवारें टकराईं, चिंगारियां निकली और जंगल में आवाज गूंजती रही। आखिरकार रहीम ने नवाब की तलवार गिरा दी और अपनी तलवार उसके गले पर रख दी। नवाब ने कहा, मार दे मुझे। लेकिन रहीम ने तलवार वापस म्यान में डाल दी और कहा, मैं कातिल नहीं हूं। मैं सिर्फ एक बाप हूं जिसने इंसाफ मांगा था और जुल्म मिला। नवाब अख्तर खड़ा हुआ और हैरत से रहीम को देखता रहा। उसने कहा, तूने मुझे क्यों नहीं मारा? रहीम ने कहा, क्योंकि
آپ نواب کریم نہیں ہیں، آپ کے چہرے پر ظلم نہیں، انصاف ہے۔ نواب اختر کو رحیم کی کہانی سن کر بہت صدمہ ہوا۔ اس نے کہا، رحیم، اگر تیری بات سچ ہے تو میں بادشاہ سے تیرے لیے معافی مانگوں گا۔ رحیم نے کہا، میں معافی نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ بادشاہ نواب کریم جیسے ظالموں کو سزا دے۔ نواب اختر نے وعدہ کیا، میں کوشش کروں گا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نواب اختر جب محل پہنچا اور بادشاہ کو رحیم کی کہانی سنائی تو بادشاہ نے غصے میں کہا، ایک ڈاکو کی کہانی سن کر تو اس کا وکیل بن گیا؟ مجھے اس کی کہانی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں چاہتا ہوں کہ وہ مر جائے۔ نواب اختر نے کہا، جہاں اپنا، لیکن اگر ہم ظالموں کو سزا نہیں دیں گے تو اور رحیم خان پیدا ہوں گے۔ بادشاہ نے چیخ کر کہا، خاموش، میں بادشاہ ہوں، میرا حکم قانون ہے۔ اسی وقت محل کے باہر شور مچا، لوگ نعرے لگا رہے تھے، رحیم خان زندہ باد، ظالموں کو سزا دو۔ بادشاہ دربان سے کھڑکی پر آیا اور دیکھا کہ ہزاروں لوگ جمع ہیں۔ اس نے حیرت سے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک وزیر نے کہا، جہاں پناہ، رحیم خان نے لوگوں کے دل جیت لیے ہیں، اگر آپ نے اسے سزا دی تو بغاوت ہو سکتی ہے۔ بادشاہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس کی طاقت لوگوں کی خوشی پر منحصر ہے، نہ کہ صرف تخت پر۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود رحیم خان سے ملے گا۔ اس نے نواب اختر کو بھیجا کہ رحیم کو محل بلایا جائے، لیکن امان کے ساتھ۔ جب رحیم محل پہنچا تو پوری فوج موجود تھی، لیکن بادشاہ نے حکم دیا، کسی نے اسے ہاتھ نہیں لگانا۔ رحیم دربار میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑے سادہ تھے، لیکن چہرے پر ایک عجیب وقار تھا۔ بادشاہ نے کہا، تو وہ رحیم خان ہے جس نے میرے خزانے لوٹے؟ رحیم نے جواب دیا، جی ہاں، لیکن میں نے وہ خزانے ان لوگوں کو دیے جن سے آپ کے نواب نے چھینے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، تو نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا؟ رحیم نے کہا، میرے باپ کی لاش، میری بیوی کے آنسو اور میرے بچوں کی بھوک میرے لیے کافی ہے، مجھے سونا نہیں، انصاف چاہیے۔ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ اس نے نواب کریم کو بلایا اور پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تو نے اس کا سب کچھ چھین لیا؟ نواب کریم کانپنے لگا، جہاں اپنا، میں میں نے صرف ٹیکس لیا تھا۔ رحیم نے چیخ کر کہا، جھوٹ، تو نے میرے باپ کو مارا، میری زمین چھینی اور مجھے بے گھر کر دیا۔ پورا دربار خاموش تھا۔ بادشاہ نے گہری سانس لی اور کہا، رحیم خان، اگر تیری بات سچ ہے تو میں تجھے انصاف دوں گا۔ اس نے نواب کریم کو قید کرنے کا حکم دیا اور کہا، جو بھی نواب ظلم کرے گا اسے سزا ملے گی۔ پھر بادشاہ نے رحیم سے کہا، لیکن تو بھی ڈاکو بن گیا، قانون توڑا؟ رحیم نے کہا، جب قانون غریبوں کو بچانے میں ناکام ہو جائے تو کیا کریں؟ بادشاہ نے سوچا اور پھر کہا، رحیم، میں تجھے ایک موقع دیتا ہوں، اگر تو واقعی غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہے تو میرے لیے کام کر، نواب بن جا اور انصاف کر۔ رحیم حیران ہو گیا، آپ مجھے نواب بنانا چاہتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا، ہاں، کیونکہ مجھے ایسے لوگ چاہیے جو رایا سے محبت کریں، نہ کہ صرف دولت سے۔ رحیم نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا، ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط پر، میں وہی کروں گا جو صحیح ہے، چاہے آپ کو بھی ناراض کرنا پڑے۔ بادشاہ مسکرایا اور کہا، قبول ہے۔ سال گزر گئے، رحیم خان ایک نواب بن گیا، لیکن وہ کبھی اپنی اصل نہیں بھولا۔ ہر صبح محل کی جگہ وہ گاؤں میں جاتا اور لوگوں کے مسائل سنتا۔ اس نے ایسے قوانین بنائے جو غریبوں کی حفاظت کرتے تھے۔ اس نے مدرسے بنائے، کنویں کھدوائے اور ٹیکس کم کروایا۔ لوگ کہتے، رحیم خان نواب نہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ بادشاہ جہانگیر نے بھی اپنا رویہ بدل لیا۔ اس نے دوسرے نوابوں کو سخت ہدایات دی کہ رایا کے ساتھ انصاف کریں، ورنہ سزا ملے گی۔ ایک کا دن جب رحیم بوڑھا ہو گیا تو اس کا بیٹا
जो अब एक पढ़ा लिखा नौजवान था, उससे पूछा, अब्बू, आपने कैसे यह सब किया? रहीम ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब जुल्म ने मुझे तोड़ा तो मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने गुस्से को ताकत में बदला, लेकिन नफरत में नहीं। याद रखना, असल ताकत तलवार में नहीं, इंसाफ में है। बादशाह जहांगीर ने अपनी आखिरी सांसों में रहीम से कहा, रहीम, तुमने मुझे सिखाया कि एक बादशाह का ताज तब तक महफूज नहीं जब तक राया खुश न हो। शुक्रिया।